الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورۃ نساء کی تقریباً 19 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں عورت کے حقوق کی بات کی جا رہی تھی، اور میں نے کل کے سبق میں عرض کیا تھا کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو تھوڑا سا مزید اس کی تفسیر جو ہے وہ کریں گے ہم۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے عورتوں کے زبردستی وارث نہیں بننا، اور اس کو ہم نے دیکھ لیا، گزشتہ سبق آپ سن سکتے ہیں اس پر۔ مزید کہا گیا کہ حق مہر ان سے تم واپس نہیں لے سکتے، کس صورت میں کہ تم خود طلاق دے رہے ہو، اور انہیں تنگ نہیں اس کے لیے تم کر سکتے۔ اور وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، اور خیراً کثیرہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے۔ اچھا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جو جتنی بھی صورتیں پڑھی ہیں، سورہ بقرہ پڑھی ہے، سورۃ آل عمران ہماری مکمل ہوئی، اور اس طرح سورہ نساء بھی اب ہماری جاری ہے۔ اس میں ہم نے سب سے زیادہ جو مضامین پڑھے ہیں نا، وہ 2 مضامین ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بات کی ہے۔ اب تک کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی سورہ نساء چل رہی ہے۔ ان میں 2 مضامین ٹاپ آف دا لسٹ ہیں جن پر بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے اور بہت زیادہ احکامات آ چکے ہیں۔ ایک مضمون کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ ہے، یعنی یہودی اور عیسائی، اور ان کے رویے اور ان کا اسلام قبول نہ کرنا، اور اس طرح گزشتہ انبیاء کو جھٹلانا اور ان کی دعوت کو ٹھکرانا، اور نبیوں کو قتل کرنا، اور پھر ان پر کیے جانے والے احسانات، انعامات وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان کی حکم عدولیوں کے نتیجے میں ان پر آنے والی سزائیں اور عذابات کا ذکر تھا۔ دوسرا ہم نے سب سے زیادہ جو موضوع پڑھا ہے نا، وہ عورت کے متعلق پڑھا ہے، اور یقین کریں یہ پڑھ کر تھوڑا سا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ عورت کے وکیل بن کر بات کر رہے ہوتے ہیں مردوں سے۔ اس میں بڑی سعادت کی بات ہے۔ ویسے جو ظلم تھا، کائنات کا کون سا ظلم تھا جو عورت پر نہیں ہوتا تھا اسلام سے پہلے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور قرآن مجید کے آنے کی برکت سے وہ سارے کے سارے مظالم چھٹ گئے، اور خواتین کو ایک اسلام نے تحفظ دیا، پروٹیکشن دی، آزادی دی۔ لیکن معذرت کے ساتھ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آج کی عورت اتنا کچھ اسلام نے اسے دیا، اس کے باوجود کہتی ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، اور آج سڑکوں کے اوپر آ گئی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، مجھے آزادی چاہیے، میں آزاد نہیں ہوں۔ یعنی وہ تمام کی تمام عورت کی ریکوائرمنٹس جو نیچر کے عین مطابق تھیں، فطرت کے مطابق تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل اوپن رکھا، اور مرد کو پابند کر دیا کہ تم نے اس میں کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا۔ لیکن پھر بھی آج کا لبرل مافیا اور اس جیس طرح کے لوگ وہ عورت کو مزید آزاد کرنا چاہتی ہیں، اور وہ مزید آزادی کیا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس پر میں نے کل کہا تھا کہ بات ہوگی تھوڑی سی، کہ قرآن مجید میں اب تک جو ہم نے مضمون پڑھا ہے بہت زیادہ، وہ عورت کے حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، عورت کے حقوق کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا حق نہیں چھیننا جانا چاہیے۔ وراثت کے احکامات بیان ہوئے، اس میں بھی عورت کو مقدم کیا گیا کہ اس کا حق ادا کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں بھی
اللہ تعالیٰ ممکنہ کوشش کر رہے ہیں کہ مرد کو یہ چیز سمجھائی جائے کہ عورت کو تم طلاق دینا چاہتے بھی تب بھی تم طلاق نہ دو، تب بھی تم طلاق نہ دو، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہوئی۔ آخری آیت کا ٹکڑا دیکھیں، یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں اس عورت کے ذریعے نیک اولاد کی صورت میں یا مال میں برکت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اور خیر کثیر تمہیں عطا کر دے، لہٰذا دینا چاہتے بھی ہو تو اس کی کسی عادت کی وجہ سے تمہیں ناپسند ہے تو نہ دو، اس سے اللہ تعالیٰ بڑی خیر عطا کرے گا۔ ہر جگہ پہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی، عورت کے ساتھ اچھے انداز میں رہنے کی بات کی گئی، طلاق دینی ہے تو وہ بھی خاص قسم کی مجبوریوں کی صورت میں کہا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج کی عورت کہتی کہ میں آزاد نہیں ہوں، تو تف ہے ایسی عورتوں پر اور تف ہے ایسے لبرل مافیا پر۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے کیا بیان ہو رہا ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم ارادہ کرو استبدالہ بدل کر لانے کا، زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وآتیتم، اور تم دے چکے ہو، احداہن، ان میں سے کسی کو، قنطارا، ایک خزانہ، فلا تأخذوا، تو تم نہ لو، منہ، اس میں سے، شیئن، کچھ بھی، اتأخذونہ، کیا تم اس میں سے لوگے، بہتاناً، بہتان لگا کر، وإثما مبینہ، اور واضح گناہ کر کے۔ اب اس صورت میں گزشتہ جو آیات گزری ہیں ان میں یہ تھا کہ جو شوہر ہے یہ حق مہر اس صورت میں عورت سے واپس لے سکتا ہے کہ اگر عورت کی طرف سے زیادتی اور جان بوجھ کر وہ طلاق کا مطالبہ کرے اور خلا لے تو مرد اسے روک لے جب تک وہ اس کا دیا ہوا حق مہر واپس نہیں کر دیتی، اور بنتا بھی ہے کیونکہ عورت خود جا رہی ہے نا۔ اب اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اگر تم خود عورت بدلنا چاہ رہے ہو، بیوی نہیں لانا چاہ رہے ہو اس کی جگہ پر، اور اسے طلاق دینا چاہتے ہو، یعنی زیادتی تمہاری طرف سے ہے، تم نہیں رکھنا چاہ رہے، تو پھر تم میں کوئی حق نہیں ہے کہ عورت کو تم نے ایک خزانہ بھی دے رکھا ہو حق مہر میں تو اس سے تم واپس لو، ایسا نہیں ہوگا بالکل۔ قنطارا، اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر کا تعین ہی کوئی نہیں ہے، ایک خزانہ بھی کوئی دے دے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو حق مہر کا متعین کیا جاتا ہے، کچھ 100 یا کچھ 1000، لوگ اتنا روپیہ شادی پر، بیاہ پر خرچ کر لیتے ہیں، لیکن حق مہر کی جب عورت کی بات آتی ہے تو پھر 1000 روپیہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استطاعت کے مطابق دینے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی کو بھی حق مہر قرار دیا تھا جس کے پاس نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے قرآن کی چند صورتوں کو بھی حق مہر قرار دیا تھا جس کے پاس نہیں تھا، لیکن جس کے پاس ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق عورت کو مہر ادا کرے گا۔ قنطارا، خزانہ۔ اب اس آیت میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبے کے اندر عورتوں کو حق مہر زیادہ دینے یا حق مہر کی بڑھوتی سے لوگوں کو منع کیا، تو ایک عورت نے کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت کی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خزانہ دینا چاہتا ہے اور آپ روکنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا تھا کہ عمر سے ہر بندہ ہی سمجھدار ہے، یعنی ان کو یہ آیت پھر سمجھ آ گئی۔ بہرحال اس واقعے کی کوئی صحیح سند تو نہیں ہمیں ملی، لیکن یہ مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس صورت میں لوگے ان سے حق مہر جب کہ تم خود طلاق دینا چاہ رہے ہو تو پھر ایسے ہی ہے جیسے تم کسی پر بہتان لگا کر یہ کام کرو گے، اور ایسے ہی ہے جیسے تم بہت بڑا گناہ کرو گے۔ ٹھیک ہے، آگے وکیفا، اور کیسے، وکیفا، اور کیسے، تأخذونہ، تم اسے لوگے، وقد افضى، حالانکہ تم صحبت کر چکے ہو، بعضکم الی بعض، ایک دوسرے کے ساتھ، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور تم سے وہ لے چکی ہیں، میثاقاً غلیظا، پختہ عہد، یعنی صحبت سے مراد یہ کہ نکاح کرنے کے بعد ہم بستری خامد اور بیوی نے اگر کر لی ہے تو پھر حق مہر عورت کو طلاق جب دے گا خامد تو نہیں واپس لے سکتا کبھی بھی۔
تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع کرنے کے بعد حق مہر واپس نہیں ہوگا۔ وقد افضى بعضكم، صحبت جب ہو جائے گی تو پھر حق مہر واپس نہیں لے سکتا خامد، اور صحبت نہیں ہوگی تو پھر احکامات اور ہوں گے، اور پھر آگے کیونکہ وہ ایک دوسرے وہ وعدہ بھی لے چکی ہے، مطلب نکاح ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد صحبت بھی ہو چکی ہے، تو یہ حکم ہے کہ حق مہر کس طرح تم لے سکتے ہو، نہیں لے سکتے۔ آگے ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما نکاح، جس سے نکاح کر لیا ہے، آباؤکم، تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہوگی، و مقتا، اور سخت غصے کی بات ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو تھے وہ اپنے باپ کی بیوی سے بھی نکاح کر لیتے تھے، شادی کر لیتے تھے، جائز تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت جو تھے یہ تمام حرمت والے رشتوں کا احترام کرتے تھے، سوائے باپ کی بیوی سے، جس سے شادی کر لیتے تھے باپ کے چھوڑنے کے بعد یا فوت ہونے کے بعد، یا دو بہنوں کو اکٹھا رکھنا حرام نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ نہ تم نکاح کرو ان سے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ باپ صرف نکاح عقدی کر لے، رخصتی نہ بھی ہو باپ کے گھر میں کسی عورت کی، تو پھر بھی وہ ماں کہلائے گی، اس سے نکاح نہیں ہوگا، حرام ہے۔ اور جو گزر چکا مطلب یہ ہے کہ وہ معاف ہوگا جو تم کرتے رہے ہو پہلے۔ اب اس آیت کے بعد یا اللہ کا حکم آنے کے بعد یہ بہت بڑی بے حیائی بھی ہوگی اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہوگا۔ حضرت ایک روایت آتی ہے ابو داؤد کے اندر، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں ابو بردہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر رکھا تھا، شادی کر لی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ اسے قتل کر دو اور اس کا مال جو ہے وہ بھی لے لو۔ ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے علم کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں دنیا آخرت کے تمام خزانے عطا فرمائے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔